باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی، قربانی کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس بات کو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہم پر عبادت فرض ہوتی ہے، اس عبادت کے مسائل کو ہم سب پر جاننا ضروری ہوتا ہے، ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہم سب کو اس عبادت کے مسائل کو جاننا ہم سب کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اب انسان قربانی کرتا ہے، قربانی کر رہا ہوتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے؟ پہلے سے ذہن کے اندر یہ بات رکھی ہوتی ہے میں نے قربانی کرنی ہے، اتنے گوشت کا میں نے یہ کرنا ہے، اتنے کا میں نے یہ کرنا ہے، اتنے کا میں نے یہ کرنا ہے، یہ ارادت کیا ہوتا ہے۔ اب جب اس قربانی جانور کو قربان کرنے کے لیے جب اللہ کی رضا ہی شامل نہیں ہے، تو پھر اس کا اللہ کا قرب بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے، تو پھر قربانی کا ثواب اس بندے کو کیسے ملے گا؟ اب اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ مخصوص دنوں کے اندر مخصوص جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، اسے قربانی کہتے ہیں، اسے قربانی کہتے ہیں۔ اب یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور جو اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ یہ قربانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے خواب کے اندر دیکھا، اللہ کی طرف سے حکم ملا، کوئی آ کر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر قربانی کریں۔ تو پھر آ کر جب یہ حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے جاتے ہیں اور جا کر لٹا دیتے ہیں۔ جب چھری چلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم آپ ٹھہر جاؤ۔ خالق کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، جلدی جاؤ جنت سے ایک مینڈا لے کر، اور ابراہیم میرے اسماعیل کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، گردن پر چھری پھیرنے سے پہلے اسماعیل کو ہٹا دو، چھری کے نیچے اس مینڈے کو رکھ دو۔ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، وہاں سے مینڈا لیا، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھرنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا، چھری کے نیچے دمبے کو رکھ دیا، اس مینڈے کو رکھ دیا، اور خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم آپ نے سچ کر دکھایا ہے۔ اور پھر جب اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے، تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں سنت ملی ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنے بیٹے ذبح کرنے پڑتے، اللہ کی راہ پر قربان کرنے پڑتے۔ اب اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اس مینڈے کو لایا گیا تاکہ میرے نبی کی سنت باقی رہے۔ اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہمیں دو پیغمبروں کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت مل جاتی ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام بھی قربانی کیا کرتے تھے، مدینہ شریف کے اندر اب 10 سال رہے تو آپ قربانی ہر سال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اب یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کی راہ پر جانور کو قربان کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے غلاموں، اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کا کیا حکم ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ غور کریں، اس جانور جو کو اللہ کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، اس کے اون پر، اس کی کھال پر انسان شمار نہیں کر سکتا، اس تعداد کو گن ہی نہیں سکتا کہ اس کے اون پر کتنے بال ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان جب اس جانور کو ذبح کر رہا ہے، اللہ کی راہ پر اس کو قربان کر رہا ہے، مالک کتنا کریم ہے، محبوب علیہ السلام کے امتی کو ہر بال کے بدلے میں نیکی کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔